اگر ان کے والدین حیات ہیں ان کی مکمل فرما برداری کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو جو ان کی نافرمانی کرتے رہے ہیں اس پہ اللہ کے حضور شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ یہ ہے پہلا کام جو انہوں نے کرنا ہے۔ کیوں؟ جو بیجتے ہو وہی کاٹ لیتے ہو۔ گندم بیجو گے تو گندم کاٹو گے، جو بیجو گے تو جو ہی کاٹو گے۔ جو تم نے بیجا ہے وہی کاٹ رہے ہو۔ میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہے ہیں ان کی اولادیں آج فرما بردار ہیں۔ یہ پہلا نکتہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری شروع کر دیں۔ دوسرا نکتہ، جس زمانے میں اولادیں فرما بردار تھی اس میں کیا تھا؟ ماں باپ بچوں کے ساتھ سوتے تھے، بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے تھے، اور رات کو اگر وقت ہوتا، اول تو لوگ جلدی سوتے تھے، ایک سسٹم کے اندر پروئے ہوئے لوگ تھے، تو دادیاں، دادا، نانیاں، نانا بچوں کو کہانیاں سناتے اخلاقیات کی، محبت سے، پیار سے، جسے لوریاں بھی کہتے ہیں۔ وہ ختم کر دیا گیا سلسلہ۔ اپنے اپنے بیڈ روم کی نظر ہو گئے، سب اپنا اپنا موبائل لیا، کمروں میں چلے گئے۔ خاندانی سسٹم کو واپس لوٹائیں، مل کے بیٹھیں، مل کے کھائیں، تبادلہ خیال کریں۔ تیسرا پوائنٹ، ہر وقت بچوں کو نصیحتیں نہ کریں۔ زیادہ نصیحت بندے کو چڑچڑا بنا دیتی ہے اور اس کی فالوئنگ کو کمزور کرتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ان کے مسائل پوچھیں، ان کے دوستوں سہیلیوں کو ویلکم کریں۔ پانچواں پوائنٹ، ان کی ضرورتوں کی ڈیمانڈ سے پہلے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور اچھا کام کرنے پہ اپریشیٹ کریں۔ چھوٹا موٹا کوئی پراٹھا ہی بنا کے دے دیں، جب اچھا کام کریں تو کوئی گفٹ دیں، اس کو عملاً اپریشیٹ کریں۔ چھٹا پوائنٹ، کسی بچے کو دوسرے بچے کے سامنے مت ڈانٹیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو تنہائی میں لے جا کر اس سے بات کریں، اور ڈیموکریٹک سٹائل میں بات کریں، رائے کے انداز میں بات کریں، حاکمانہ طریقے سے بات نہ کریں۔ اسے یہ مت احساس ہونے دیں کہ وہ گلٹ ہو جائے۔ اگر وہ گلٹ ہو گیا تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں جائے گا تو فوری طور پہ نافرمان ہو جائے گا۔ اس کو گلٹ نہیں ہونے دینا۔ ساتواں پوائنٹ، آپ ان کے سامنے جاگنے کی، سونے کی، گفتگو کرنے کی، لوگوں سے بیہیو کرنے کے لیے مثال بنیں، خود مثال بنیں، کیونکہ انسان 90% کام مشاہدے سے سیکھتا ہے اور 10% کام گفتگو سے سیکھتا ہے۔ تو زور دیں جتنے % فائدہ مشاہدے کا ہے، بچوں کے مشاہدے میں آپ کا بہترین رویہ نوٹس ہو۔ آپ پازیٹیو گھر میں بات کریں، پازیٹیو طریقے سے بیہیو کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں، بیوی کی عزت کریں، اس کے جذبات کا احترام کریں، اس کے اثرات بچوں پہ آئیں گے۔ اور تعریف ضرور کریں، چاہے کھانا گھر میں اچھا پکا ہے تو بیوی کی تعریف کریں۔ جتنا بیوی نارمل رہے گی، مطمئن رہے گی، وہ اطمینان اس کے اولاد میں ٹرانسفر ہوگا۔ بچوں کو بھی اپریشیٹ کریں تعریف پر۔ جوتا صاف ہو، بہت اچھے، بھائی آج تو بڑا تمہارا جوتا چمک رہا ہے، تمہارے کپڑے بالکل صاف ہیں، یونیفارم بڑی صاف ہے، تمہاری کاپیاں بڑی صاف ہیں، تم نے تو گندی نہیں کی۔ اپریسیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب تعریف کی جاتی ہے تو انسان اس کو قائم رکھنے کی جستجو کرتا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی طریقے ہیں جو آپ کو اپنانے ہیں، مگر ایک سب سے بڑا طریقہ ابھی اور وہ یہ ہے، جس کو یہ آرزو ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے، وہ اللہ سے اپنی فرما برداری کو بڑھا دے۔ وہ جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی چلی جائے گی۔ کیوں؟ تم جو کچھ اللہ کو دیتے ہو وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کسی کا مقروض نہیں رہتا۔ اس کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد کی شکل میں تمہیں فرما بردار مل جائیں گے، تمہارے ملازم بھی فرما بردار ہو جائیں گے۔ اللہ کرے یہ ہلکی پھلکی باتیں سمجھ میں آ جائیں اور اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیں۔ اس بات کو آپ بنیادی طور پہ سمجھیں،
جو حالت فرسٹریشن اور ڈپریشن کی آج موجودہ دور میں جاری ہے، میں اپنی جگہ، کیونکہ میرا اس سے بہت واسطہ پڑتا ہے، روزانہ سینکڑوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ گمان کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ 90% سے زیادہ ہماری پاپولیشن ڈپریشن اور فرسٹریشن اور کچھ شیزوفرینیا کے مسائل کا شکار ہیں۔ کچھ بیماریاں خون میں ہوتی ہیں، کچھ نفسیاتی ہوتی ہیں۔ ان نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ والدین کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت سی بیماریاں ان میں ماں باپ کی طرف سے منتقل ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے کو جینز میں وہ کچھ ملتا ہے جو ماں باپ سے اس کا شیئر ہوتا ہے۔ جب تک کہ ماں باپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ یقین میں اضافہ کرتے ہوئے، قرآن حکیم سے اور اللہ کے رسول سے جڑتے ہوئے اور معافیت طلب کرتے ہوئے مطمئن اور متوکل زندگی، بھروسے والی زندگی نہیں جینا شروع کریں گے تو بچوں میں اس طرح کی بیماریاں جنم لیتی رہیں گی۔ اس کے لیے نیک اولاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، تمام پیغمبروں نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، جن میں والدین کے لیے بھی ہیں اور اولاد کے لیے، ذریت کے لیے بھی ہیں اور والدیہ بھی ہے، والدین کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں۔ جو لوگ دعائیں جاری رکھتے ہیں ان کے انشاءاللہ بچے اگر بیمار ہو بھی گئے ہوں گے تو صحت مند ہو جائیں گے، ورنہ کم از کم بیمار ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ پہ بھروسے میں اضافہ کریں، ذکر کی برکت گھروں میں جاری رکھیں، صدقات لازمی دیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ قرآن حکیم میں وعدے کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کو، کہ خوشحالی اور تنگی دونوں میں تو نے انفاق سے کام لینا ہے، صدقہ و خیرات کو تو نے جاری رکھنا ہے۔ تو جو گھرانے صدقہ و خیرات کو جاری رکھیں گے ان کے ہاں بچوں میں یہ مسائل جنم نہیں لیں گے۔ اور پھر دوسری اس میں سب سے بڑی وجہ، ہمارے پاس ہر دوسرا گھرانہ جو آتا ہے وہ باہمی رنجش کا پیغام لے کے آتا ہے کہ گھر میں فساد ہے، گھر میں جھگڑا ہے، ننان کے ساتھ جھگڑا ہے، بھابھی کے ساتھ جھگڑا ہے، جٹھانی کے ساتھ جھگڑا ہے، دیور کے ساتھ جھگڑا ہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہوگا وہاں بچہ صحت مند نہیں رہ سکتا، مینٹلی لازمی وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے صحت مند رہیں اور جلدی صحت یاب ہو جائیں، وہ گھر میں آپس میں محبت، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام، ایک دوسرے کی پردہ پوشی، ایک دوسرے کی ضروریات کا احترام، یہ انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ساری وجوہات فیملی کی ہیں۔ کوئی ایسی خوراک بچے نہیں کھا رہے کہ جس کی وجہ سے وہ آٹزم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے اور تھوڑی سی فزیکل بھی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے رویے بدلیں، اللہ کا تشکر بڑھائیں، اللہ پر تفکر بڑھائیں، اللہ پر تدبر بڑھائیں اور توکل میں بے پناہ اضافے کی کوشش کریں۔ اب ہر بندہ تو ہمارے ہاں کمپٹیشن میں پڑا ہوا ہے، کمپلینٹس میں پڑا ہوا ہے، کمپیریزن میں پڑا ہوا ہے۔ اس حالات میں بچے صحت مند کہاں سے ہوں گے؟ اپنے رویے بدلیں۔ مجھے ایک مرتبہ پنڈی میں لیکچر دے رہا تھا تو ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ خرچہ بہت مانگتا ہے، پیسے بڑے خرچ کرتا ہے۔ میں نے کہا بی بی تو اپنی شاپنگ کو ذہن میں رکھنا، اس کو شارٹ کر دے، تیرا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی بھی آج بھی ایک عورت کو میں یہ سمجھا رہا تھا، وہ کہتی ہے میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا تو اللہ کی کتنی فرما بردار ہے؟ جتنی تو اللہ کی فرما برداری بڑھائے گی تیری اولاد تیری اتنی فرما بردار ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اہل عمل کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہتے سب ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنی فرما برداریوں میں اضافہ نہیں کریں گے ہمارے اولاد کے مسائل ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ اور حلال کھانا شروع کریں۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کو بددعائیں ملتی ہیں، اس کے بچوں میں بیماریاں آتی ہیں۔ ایک کسائی تھا، بڑے گوشت کا کسائی، ابھی وہ فوت ہو چکا ہے، میرے پاس اپنے 4 سال کے بچے کو لے کے آیا، کہنے لگا اسے شدید شوگر ہو گئی ہے۔
میں نے کہا تو لفافہ لگاتا ہے بوڑھے کمزور آنکھوں والے گاہکوں کو؟ کہتا ہے جی بابا جی لگاتا ہوں، یعنی کہ چھیچڑے زیادہ دینے، گوشت کم دینا۔ میں نے کہا جب وہ گھر جاتے ہیں نا تو جا کے کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو، یہ ان کی بددعائیں ہیں جس نے اسے شکر کیا ہے۔ دیانتداری سے سودا بیچنا شروع کر، تیرا بچہ صحت مند ہو جائے گا، کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اللہ نے اس کے بچے کو صحت دی، اس نے اللہ سے، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، اس نے وہ توبہ کی۔ تو لوگوں کے لیے گائیڈنس یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں، کسی کا مال نہ کھائیں، قبضہ نہ کریں، ہیرا پھیری نہ کریں، غیبت نہ کریں، یہ بد اخلاقی کے کام چھوڑیں، اللہ آپ کے بچوں میں صحت پھیلا دے گا۔ اور آٹزم کے لیے یہ ہے، نہ بچوں کو زیادہ ڈانٹیں، نہ ان کے ساتھ سختی کریں، نہ ان کے سامنے میاں بیوی لڑیں، اگر اختلاف ہے اپنے کمرے میں جا کے بات کریں، بچے کو نہ پتہ لگے کہ ماں باپ میں اتنا اختلاف ہے۔ انشاءاللہ آٹزم کی بیماری آج کل اولاد کی نافرمانی والدین کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ جس کا مسئلہ ہوتا ہے حل بھی اسی کے پاس ہوتا ہے، اس کا حل والدین کے اپنے پاس ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ یہ چیک کریں کہ وہ اپنے والدین کے نافرمان رہے ہیں یا نافرمان ہیں۔ اگر ان کے والدین حیات ہیں ان کی مکمل فرما برداری کریں، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو جو ان کی نافرمانی کرتے رہے ہیں اس پہ اللہ کے حضور شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں۔ یہ ہے پہلا کام جو انہوں نے کرنا ہے۔ کیوں؟ جو بیجتے ہو وہی کاٹ لیتے ہو۔ گندم بیجو گے تو گندم کاٹو گے، جو بیجو گے تو جو ہی کاٹو گے۔ جو تم نے بیجا ہے وہی کاٹ رہے ہو۔ میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ جو لوگ ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہے ہیں ان کی اولادیں آج فرما بردار ہیں۔ یہ پہلا نکتہ ہے کہ اپنے والدین کی فرما برداری شروع۔ دوسرا نکتہ، جس زمانے میں اولادیں فرما بردار تھی اس میں کیا تھا؟ ماں باپ بچوں کے ساتھ سوتے تھے، بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے، بچوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے تھے، بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھاتے تھے، اور رات کو اگر وقت ہوتا، اول تو لوگ جلدی سوتے تھے، ایک سسٹم کے اندر پروئے ہوئے لوگ تھے، تو دادیاں، دادا، نانیاں، نانا بچوں کو کہانیاں سناتے اخلاقیات کی، محبت سے، پیار سے، جسے لوریاں بھی کہتے ہیں۔ وہ ختم کر دیا گیا سلسلہ، اپنے اپنے بیڈ روم کی نظر ہو گئے، سب اپنا اپنا موبائل لیا، کمروں میں چلے گئے۔ خاندانی سسٹم کو واپس لوٹائیں، مل کے بیٹھیں، مل کے کھائیں، تبادلہ خیال کریں۔ تیسرا پوائنٹ، ہر وقت بچوں کو نصیحتیں نہ کریں، زیادہ نصیحت بندے کو چڑچڑا بنا دیتی ہے اور اس کی فالوئنگ کو کمزور کرتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ان کے مسائل پوچھیں، ان کے دوستوں سہیلیوں کو ویلکم کریں۔ پانچواں پوائنٹ، ان کی ضرورتوں کی ڈیمانڈ سے پہلے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ان کی ضرورتیں پوری کریں، اور اچھا کام کرنے پہ اپریشیٹ کریں۔ چھوٹا موٹا کوئی پراٹھا ہی بنا کے دے دیں، جب اچھا کام کریں تو کوئی گفٹ دیں، اس کو عملاً اپریشیٹ کریں۔ چھٹا پوائنٹ، کسی بچے کو دوسرے بچے کے سامنے مت ڈانٹیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو تنہائی میں لے جا کر اس سے بات کریں، اور ڈیموکریٹک سٹائل میں بات کریں، رائے کے انداز میں بات کریں، حاکمانہ طریقے سے بات نہ کریں۔ اسے یہ مت احساس ہونے دیں کہ وہ گلٹ ہو جائے۔ اگر وہ گلٹ ہو گیا تو وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، ڈپریشن میں جائے گا تو فوری طور پہ نافرمان ہو جائے گا۔ اس کو گلٹ نہیں ہونے دینا۔ ساتواں پوائنٹ، آپ ان کے سامنے جاگنے کی، سونے کی، گفتگو کرنے کی، لوگوں سے بیہیو کرنے کے لیے مثال بنیں، خود مثال بنیں، کیونکہ انسان 90% کام مشاہدے سے سیکھتا ہے اور 10% کام گفتگو سے سیکھتا ہے۔ تو زور دیں جتنے % فائدہ مشاہدے کا ہے، بچوں کے مشاہدے میں آپ کا بہترین رویہ نوٹس ہو۔ آپ پازیٹیو گھر میں بات کریں، پازیٹیو طریقے سے بیہیو کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ پورا کوآپریٹ کریں، بیوی کی عزت کریں، اس کے جذبات کا احترام کریں،
اس کے اثرات بچوں پہ آئیں گے. اور تعریف ضرور کریں، چاہے کھانا گھر میں اچھا پکا ہے تو بیوی کی تعریف کریں. جتنا بیوی نارمل رہے گی، مطمئن رہے گی، وہ اطمینان اس کے اولاد میں ٹرانسفر ہوگا. بچوں کو بھی اپریشیٹ کریں تعریف پر. جوتا صاف ہو، بہت اچھے بھائی، آج تو بڑا تمہارا جوتا چمک رہا ہے، تمہارے کپڑے بالکل صاف ہیں، یونیفارم بڑی صاف ہے، تمہاری کاپیاں بڑی صاف ہیں، تم نے تو گندی نہیں کی. اپریسیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب تعریف کی جاتی ہے تو انسان اس کو قائم رکھنے کی جستجو کرتا ہے. یہ وہ نفسیاتی طریقے ہیں جو آپ کو اپنانے ہیں، مگر ایک سب سے بڑا طریقہ ابھی جو 10واں پوائنٹ ہے وہ باقی ہے، اور وہ یہ ہے، جس کو یہ آرزو ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے، وہ اللہ سے اپنی فرما برداری کو بڑھا دے. وہ جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا چلا جائے گا، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی چلی جائے گی. کیوں؟ تم جو کچھ اللہ کو دیتے ہو وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے. اللہ کسی کا مقروض نہیں رہتا. اس کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد کی شکل میں تمہیں فرما بردار مل جائیں گے، تمہارے ملازم بھی فرما بردار ہو جائیں گے. اللہ کرے یہ ہلکی پھلکی باتیں سمجھ میں آ جائیں اور اس کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر لیں. ٹونٹ بالکل مت کریں، اعتراض بالکل نہ کریں. اعتراض جو ہے پرسنالٹیز کو کھا جانے والی چیز ہے، تباہ کر دینے والی. ہر بات کو کسی پازیٹیو انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. بندے کو یہ بتائیں کہ تو بہت اچھا ہے، اور ہم تو یہ توقع ہی تو اس سے خرابی کی نہیں کرتے، یہ کیسے ہو گیا؟ اچنبے کا اظہار کریں کہ بھائی تجھ سے تو ہمیں کوئی توقع ہی نہیں تھی اس طرح کی، تو اتنا گریٹ ہے، اتنا بڑھیا ہے، اتنا سمجھدار ہے. اپریشیٹ زیادہ کریں. خاموشی سے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کسی خامی کی نشاندہی کریں، پازیٹیو کو ابھاریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہیومن مینجمنٹ ہے آپ کی، وہ بیس ہی اس پر کرتی ہے کہ لوگوں کے کمال اور خوبی کو آپ نے استعمال کیا، ان کی برائیاں اس خوبی کے اور کمال کے نیچے دفن کر دی، اور انہیں انسانوں سے عظیم ترین معاشرہ پیدا کیا، فلاحی معاشرہ پیدا کیا، اور پوری کائنات میں مسلمانوں کو کامیاب کر دیا. اس بات کو آپ بنیادی طور پہ سمجھیں. جو حالت فرسٹریشن اور ڈپریشن کی آج موجودہ دور میں جاری ہے، میں اپنی جگہ، کیونکہ میرا اس سے بہت واسطہ پڑتا ہے، روزانہ سینکڑوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ گمان کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ 90% سے زیادہ ہماری پاپولیشن ڈپریشن اور فرسٹریشن اور کچھ شیزوفرینیا کے مسائل کا شکار ہے. کچھ بیماریاں خون میں ہوتی ہیں، کچھ نفسیاتی ہوتی ہیں. ان نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ والدین کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت سی بیماریاں ان میں ماں باپ کی طرف سے منتقل ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے کو جینز میں وہ کچھ ملتا ہے جو ماں باپ سے اس کا شیئر ہوتا ہے. جب تک کہ ماں باپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اللہ پہ یقین میں اضافہ کرتے ہوئے، قرآن حکیم سے اور اللہ کے رسول سے جڑتے ہوئے اور معافیت طلب کرتے ہوئے مطمئن اور متوکل زندگی، بھروسے والی زندگی نہیں جینا شروع کریں گے تو بچوں میں اس طرح کی بیماریاں جنم لیتی رہیں گی. اس کے لیے نیک اولاد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. تمام پیغمبروں نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، جن میں والدین کے لیے بھی ہیں اور اولاد کے لیے، ذریت کے لیے بھی ہیں اور والدیہ بھی ہے. والدین کے لیے بھی دعائیں موجود ہیں. جو لوگ دعائیں جاری رکھتے ہیں ان کے انشاءاللہ بچے اگر بیمار ہو بھی گئے ہوں گے تو صحت مند ہو جائیں گے، ورنہ کم از کم بیمار ہی پیدا نہیں ہوں گے. اللہ پہ بھروسے میں اضافہ کریں، ذکر کی برکت گھروں میں جاری رکھیں، صدقات لازمی دیں، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ اللہ قرآن حکیم میں وعدے کرتا ہے انفاق فی سبیل اللہ کو، کہ خوشحالی اور تنگی دونوں میں تو نے انفاق سے کام لینا ہے، صدقہ و خیرات کو تو نے جاری رکھنا ہے. تو جو گھرانے صدقہ و خیرات کو جاری رکھیں گے ان کے ہاں بچوں میں یہ مسائل جنم نہیں لیں گے. اور پھر دوسری اس میں سب سے بڑی وجہ، ہمارے پاس ہر دوسرا گھرانہ جو آتا ہے وہ باہمی رنجش کا پیغام لے کے آتا ہے کہ گھر میں فساد ہے، گھر میں جھگڑا ہے،
ننان کے ساتھ جھگڑا ہے، بھابھی کے ساتھ جھگڑا ہے، جٹھانی کے ساتھ جھگڑا ہے، دیور کے ساتھ جھگڑا ہے۔ جس گھر میں جھگڑا ہوگا وہاں بچہ صحت مند نہیں رہ سکتا، مینٹلی لازمی وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے صحت مند رہیں اور جلدی صحت یاب ہو جائیں، وہ گھر میں آپس میں محبت، ایک دوسرے کے جذبات کا احترام، ایک دوسرے کی پردہ پوشی، ایک دوسرے کی ضروریات کا احترام، یہ انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ساری وجوہات فیملی کی ہیں۔ کوئی ایسی خوراک بچے نہیں کھا رہے کہ جس کی وجہ سے وہ آٹزم کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے اور تھوڑی سی فزیکل بھی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے رویے بدلیں، اللہ کا تشکر بڑھائیں، اللہ پر تفکر بڑھائیں، اللہ پر تدبر بڑھائیں، اور توکل میں بے پناہ اضافے کی کوشش کریں۔ اب ہر بندہ تو ہمارے ہاں کمپٹیشن میں پڑا ہوا ہے، کمپلینٹس میں پڑا ہوا ہے، کمپیریزن میں پڑا ہوا ہے۔ اس حالات میں بچے صحت مند کہاں سے ہوں گے؟ اپنے رویے بدلیں۔ مجھے ایک مرتبہ پنڈی میں لیکچر دے رہا تھا تو ایک خاتون نے سوال کیا کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ خرچہ بہت مانگتا ہے، پیسے بڑے خرچ کرتا ہے۔ میں نے کہا بی بی تو اپنی شاپنگ کو ذہن میں رکھنا، اس کو شارٹ کر دے، تیرا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی بھی آج بھی ایک عورت کو میں یہ سمجھا رہا تھا، وہ کہتی ہے میرا بچہ فرما بردار نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا تو اللہ کی کتنی فرما بردار ہے؟ جتنی تو اللہ کی فرما برداری بڑھائے گی تیری اولاد تیری اتنی فرما بردار ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اہل عمر کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہتے سب ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنی فرما برداریوں میں اضافہ نہیں کریں گے، ہمارے اولاد کے مسائل ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔